سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پہ اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر۔ اس آیت میں بھی 3 صفات بتائی جا رہی متقی کی، تقوی اختیار کرنے والوں کی، اور جن کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ پہ اتارا گیا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتاری گئی، یعنی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب قرآن پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے احکام کو ماننا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کو سکھانا اور اس کو سیکھنا اور لوگوں تک اس کلام کو پہنچانا، یہ ہے قرآن پہ ایمان لانا۔ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مطلب وہ کتابیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئی تھیں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور تمام دیگر کتابیں۔ اب اس آیت میں ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے، ان کتابوں پہ ایمان لانا ہے جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی انجیل، زبور اور دیگر کتابیں۔ ہمیں اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے اور یہ ہدایت ہے، مگر آج کے ٹائم پہ اس کی اصل شکل موجود نہیں ہے۔ اس میں اتنے چینجز کر دیے گئے ہیں کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے، اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ جو شخص قرآن پہ ایمان لاتا ہے گویا وہ ساری دیگر کتابوں پہ ایمان لاتا ہے۔ اس کتابوں کو ہمیں ایمان تو لانا ہے، مگر اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا۔ اور اس آیت کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں قیامت کے دن پہ، وہ قیامت کے دن پہ ایمان لانے کو نہیں کہا گیا ہے، یقین رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں دل سے کہ ہمیں مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے، اور ہمیں اپنے اعمال کے کیے ہوئے ہم اعمال کر رہے ہیں، جو ہم نے اعمال کرے ہیں، ان اعمال کا ہمیں جواب دینا ہے اور ہمیں اللہ کو فیس کرنا ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جو اعمال ہم نے دنیا میں کرے ہوں گے، ان اعمال کے حساب سے ہمیں جنت اور جہنم دی جائے گی۔ جو انسان اس پہ یقین کرتا ہے اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کا ورڈ نہیں یوز کرا ہے، یقین کا ورڈ یوز کرا ہے کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پہ۔ جب آپ آخرت پہ یقین رکھیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کرنے کی وجہ سے یا اس گناہ کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو جائے۔